اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس میں جو ذکر ہے وہ جادو کا، سحر کا۔ سحر کی حقیقت کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے، میں پہلے آپ کو اگر اس یعنی آیت کا شان نزول آپ سے عرض کر دوں۔ یہ تبیان القرآن سے جنہوں نے اسائنمنٹ کی ہے انہوں نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا کہ سدی نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حکومت میں شیاطین آسمان پر گھات لگا کر، یعنی دور حکومت میں آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے۔ شیاطین تھے وہ آسمان پر آ جاتے اور پھر وہ کیا کرتے، فرشتوں کا کلام سنتے، اس کے ذریعے سے عوام کو بتاتے، خصوصاً کاہنوں کو بتاتے، جو اس وقت کے کاہن تھے، جو یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے ہیں، ان کے جو دین کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں، ان کو وہ باتیں بتاتے۔ اب وہ باتیں جو ہیں وہ پھر دوسروں کو بتاتے اسی طرح سے، تو اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ جو ہے وہ یہ ایک جادو ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے ساری چیزوں کا علم ہے۔ اب یہ تفصیل کے ساتھ اس کے یعنی شان نزول کی روایات ہیں، اس کو سکپ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا اور صرف میں وہ چیز عرض کروں گا کہ جس کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ واسطہ ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سحر کے معنی جانتے ہیں۔ جادو کے، سحر کے، یہ جو قرآن مجید میں یہ لفظ آیا، اس کے معنی آپ جانتے ہوں کیا ہے؟ اس میں علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ جس چیز کا ماخذ لطیف اور دقیق ہو وہ سحر ہے۔ یعنی دقیق ہو سے مراد یہ ہے کہ اتنا اس میں چیزیں ایسی کمپلیکیٹڈ ہوں اور کمپلیکس ٹائپ ہو کہ جس کی سمجھ نہ آئے، دقیق ہو۔ اور یہ سارے کا سارا مشتمل ہوتا ہے شیطانی پروپیگنڈے پہ، شیطان کے ہی معاملات پہ یہ جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دینا، کسی چیز کی ایک حقیقت کو دوسری چیز کی دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دینا۔ مثلا یہ آنکھ ہے تو آنکھ کو یہ سامنے جو ہے وہ کچھ یعنی میرے سامنے اگر لیپ ٹاپ نہیں پڑا تو مجھے لیپ ٹاپ نظر آنے لگ جائے، آنکھ سے مجھے لیپ ٹاپ نظر آنے لگ جائے، یا یہی لیپ ٹاپ مجھے کرسی نظر آنے لگ جائے، تو یہ جادو ہے اور یہ اس کے اثرات ہیں۔ تو اس کی ماہیت اور کیفیت اصل میں دیکھنے والے کی پر ایسے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اب بعض نے اس میں یہ کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ظاہری بھی چینج ہو جاتی ہے، لیکن اس میں پھر اسی طرح سے اختلاف ہے، اور جو یعنی جو قول مختار ہے وہ یہی ہے کہ اس سے کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، ماہیت جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا رد و بدل اور فرق آتا ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی وہ لکھتے ہیں کہ سحر وہ عمل ہے کہ جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی شیطان سے جڑا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ نظر بندی کو بھی سحر کہتے ہیں، ٹھیک، اور ایک چیز کسی صورت میں دکھائی دیتی ہے حالانکہ وہ اس کی اصلی صورت نہیں ہوتی، جیسے دور سے سراب پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے، یا جیسے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو درخت اور مکانات دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ کیفیت بیسیکلی چینج ہو جاتی ہے، تو اس کو سحر کہتے ہیں، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اس کے اندر اس کا شرعی جو معنی ہے اس میں علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ جس کام کو انسان خود نہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر یعنی اس کی قربت کے بغیر پورا نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور خبث نفس کے ساتھ مناسبت ہو، اس کو سحر کہتے ہیں۔ اب اس چیز سے معجزہ، کرامت، یہ ساری چیزیں الگ، یعنی ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے، آگے چل کے بات آئے گی تو ہم معجزہ کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، تصرفات، ان پہ ڈسکس آگے جا کے کریں گے، بے شمار احادیث ہیں۔ یہاں صرف اتنا ہی کہ جادو سے متعلق بنیادی معلومات ہمارے پاس ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہوتا ہے،
اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ علماء کے بہت سارے اختلافات ہیں ان میں کہ ہے یا نہیں ہے، الگ الگ سے فقہا کے الگ اختلافات ہیں، اسی طرح سے عقائد کے جو علماء ہیں ان کے الگ اختلافات ہیں، جو ذات و صفات باری تعالیٰ پہ بحث کرتے ہیں، جو معتزلہ شاعرہ وغیرہ ہیں ان کے الگ ہیں، اسی طرح سے تمام مفسرین میں ان کے الگ الگ ہیں۔ تو بیسیکلی ہمیں جو جاننا ہے وہ یہ کہ آج کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہے اور حقیقت ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ جادو ہم نے کہہ دیا یہ ہوتا ہے، اور اس کے ہونے سے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو کیا یہ مشیت باری تعالیٰ کے ذریعے سے ہوتی ہے، حکم خداوندی کے ذریعے سے ہوتی ہے، یا کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت جب یہ کام نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت اگر کوئی کام کرنے کا حکم نہ دے تو وہ کام نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت کی کیا اس میں کوئی مرضی ہوتی ہے؟ جی ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی مشیت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی اس کام میں مرضی نہیں ہوتی یعنی اللہ رب العزت کا آرڈر اور حکم نہیں ہوتا۔ بے شک وہ اللہ سے یعنی اللہ رب العزت اس کو روکتا نہیں ہے، لیکن وہ کام شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور شیطانی پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آئمہ جو ہیں اس کے بارے ان کے جو ساحر ہے، آئمہ کا اس کے بارے میں متفق قول ہے وہ یہ کہ اس کو قتل کر دینا ہے۔ اختلاف بھی کیا ہے، لیکن اس کے امام اعظم ابو حنیفہ جو اہل سنت کے امام ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ساحر ہے اور جادوگر ہے اس کا قتل وہ واجب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جس کو یعنی حضرت جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساحر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے، اس کو تلوار سے مار دیا جائے۔ تو یہ اتنا گھنونا اور اتنا حرام ایک قسم کا عمل ہے کہ جو ارتداد کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی شیطان جب کوئی جادو کرتا ہے تو جادو وہ شیطان کے طریق سے ہوتا ہے، شیطان کے تقرب سے ہوتا ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہوتا ہے، یہ گندگی سے ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا ماحول ملنے سے ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہر وقت نہیں ہوتا، خاص قسم کا ماحول ملنے سے ہوتا ہے، خاص قسم کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس کو سیکھتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو سیکھ کے پھر وہ اپلائی کرتے ہیں وہ ان کے متعلق تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ یہ چیز عام ہے، یعنی جادو کے ذریعے سے اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی گھروں میں لڑائیاں، اور یہاں جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا وہ تو میاں بیوی کے درمیان جو دوری ڈالنا ہے اس سے متعلق بالخصوص ذکر ہوا، آگے ہم جا کے کرتے ہیں اس متعلق۔ تو جو جادوگر ہے اس کے متعلق حکم بھی ہم نے دیکھا وہ یہ کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اور وہ واجب القتل ہے، اور اس پر حد لگتی ہے وہ والی حد جو ارتداد پہ لگتی ہے، یعنی وہ شخص کے جو دین میں آیا اور پھر اس نے کفر کیا، اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، اب اس کو قتل کر دیا جائے گا۔